ماہی گیر کی کہانی۔ اس نے جواب دیا کہ اے نیکبخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ماہی گیر تھا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی ایک بیوی اور 3 بچے تھے، اور وہ بہت غریب تھا۔ اس کا دستور تھا کہ ہر روز صرف 4 بار جال ڈالتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک روز دوپہر کو وہ گھر سے نکلا اور سمندر کے کنارے پہنچا اور اپنا ٹھوکرا زمین پر رکھ دیا اور اپنا کرتا اوپر چڑھایا اور سمندر میں گھسا اور اپنا جال پھینکا اور انتظار کرتا رہا کہ وہ پانی میں بیٹھ جائے۔ جب اس نے تھار جمع کیے تو ایسا معلوم ہوا کہ جال باری ہے۔ اس نے اسے کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ ٹھس سے مس نہ ہوا۔ تب وہ خشکی کے کنارے آیا اور وہاں ایک کھونڈا گاڑا اور جال کو اس سے مضبوط باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پانی میں غوطہ مارا اور جال کے آس پاس چکر لگایا اور اس کو نکال کر چھوڑا اور خوش ہوا اور پانی سے باہر آیا اور اپنے کپڑے پہنے۔ لیکن جب وہ جال کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک مرا ہوا گدھا پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے جال پھٹ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا اور کہنے لگا کہ یہ روزی بھی انوکھی روزی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گدھے کو جال سے نکالا اور جال کو نچوڑا۔ جب اسے نچوڑ چکا تو اسے پھر پھیلایا اور سمندر میں غوطہ مارا اور بسم اللہ کہہ کر جال پھینکا اور انتظار کیا یہاں تک کہ جال پانی میں بیٹھ گیا اور بھاری پڑ گیا اور پہلے سے زیادہ پھنس گیا۔ وہ سمجھا کہ بڑی مچھلی ہوگی۔ اس نے جال کو باندھ دیا اور کپڑے اتارے اور پانی میں غوطہ لگا دیا یہاں تک کہ اس کو خشکی پر لا کر چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ اس بار ایک بڑا مٹکا آیا ہے اور اس میں ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے وہ مٹکا تو پھینک دیا اور جال کو پھر نچوڑا اور اسے صاف کیا اور خدا سے مدد چاہی اور تیسری بار سمندر کی طرف گیا اور جال پھینکا اور انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب جال بیٹھ گیا تو اس نے اسے کھینچا اور دیکھا کہ اس میں ٹیکریاں اور شیشے کے ٹکڑے اور ہڈیاں آئی ہیں۔ اس پر اسے بہت دکھ ہوا اور غصہ بھی آیا۔ یہ دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار تو ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ جال پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے جال کھینچنا چاہا تو نہ کھینچ سکا کیونکہ وہ اس بار زیادہ پھنس گیا تھا۔ اب بھی اس نے اپنے کپڑے اتارے اور غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ اب جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بری ہوئی پیتل کی پیلی لٹھیاں نکلی۔ اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر سیسے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے پیتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچ ڈالوں گا تو اس کے اچھے دام ملیں گے۔ جب اس نے لٹھیا کو ہلایا تو باری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ اس لٹھیا میں ہے کیا، کھولنے کے بعد اسے بیچنے کے لیے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور سیسے پر مارنے لگا یہاں تک کہ وہ کھل گئے اور اس لٹھیا کو ہلانے لگا کہ کچھ اندر سے نکل آئے، لیکن اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں اس سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا تھا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا تو اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھنسے ہوئے تھے۔
جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پٹھے تھر تھرانے لگے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا اور اسے اپنے آگے کچھ نہ سوچتا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہیں کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں، بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹھیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیو، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے، میں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے صندوق سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی تہ سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے خشکی پر لے کر آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس، اگر کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہہ کہ کون سی موت مرنا اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ دیو نے جواب دیا کہ اچھا میرا قصہ سن، میرا شمار فرمان بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے اور صحرا الجنی نے حضرت سلیمان بن داؤد کی نافرمانی کی تھی، اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برخیا کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹھیاں منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹھیاں کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ میں ڈال دے۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا کہ اب جو کوئی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی مجھے کسی نے نہیں نکالا۔ اس طرح اور 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی اب مجھے نکالے گا میں اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اب مجھے کسی نے نکالا تو میں اس کو مار ڈالوں گا اور اسے اختیار دوں گا کہ وہ بتائے کہ کون سی موت مرنا چاہتا ہے، اور دیکھ اب تو نے مجھے نکالا ہے، مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر نے دیو کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے تجھے نکالا بھی تو ان دنوں میں۔ پھر ماہی گیر نے کہا کہ میرے قتل سے باز آ، خدا تیرے قتل سے باز آئے گا اور مجھے نہ مار، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تجھ پر کوئی قاتل مسلط کر دے۔ اس خبیث نے کہا کہ میں تجھے بے مارے نہ چھوڑوں گا، ہاں یہ مانگ کہ تو کون سی موت مرنا چاہتا ہے۔ جب ماہی گیر کو یقین آیا تو وہ دیو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس احسان کے بنا پر مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے رہائی دی ہے۔ دیو نے کہا کہ اسی رہائی کی وجہ سے میں تجھے قتل کر رہا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا
کہ اے دیووں کے سردار، یہ اچھے رہے کہ میں تجھ سے بھلائی کروں اور تو اس کا بدلہ برائی سے دے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ بس اب زیادہ بک بک مت کر، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ ماہی گیر اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ دیو ہے اور میں انسان، خدا نے مجھے پوری سمجھ دی ہے، میں بھی ترکیب اور سمجھ سے اس کے مارنے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح یہ مکر اور بدذاتی سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دیو سے کہا کہ کیا تو مجھے مار کر ہی چھوڑے گا؟ دیو نے کہا کہ ہاں۔ ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے اسم اعظم کی قسم دیتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی پر کھنندہ ہے، کہ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اور تو مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دے گا۔ دیو نے کہا اچھا، مگر یوں ہی اس نے اسم اعظم کا ذکر سنا تو وہ پریشان ہو کر کھانپنے لگا اور کہا کہ پوچھ۔ ماہی گیر نے کہا کہ کیا تو ہی اس چھوٹے سے صندوق کے اندر تھا، حالانکہ اس کے اندر نہ تیرا ہاتھ سما سکتا ہے اور نہ پاؤں، تو سارے کا سارا کیسے اندر آیا؟ دیو نے کہا کہ کیا تجھے یقین نہیں آتا کہ میں اس کے اندر تھا؟ ماہی گیر نے کہا کہ جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لوں میں تیری بات ہرگز نہیں مان سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہرزاد نے کہا کہ صبح ہو رہی ہے اور اس نے کہانی کہنی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو اس کے بہن نے کہا کہ بہن، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی پوری کر دے۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا کہ جب تک میں تجھے خود اپنی آنکھ سے اس کے اندر نہ دیکھ لوں ہرگز مجھے یقین نہیں آ سکتا۔ دیو نے اپنے آپ کو جھنبش دی اور دھواں بن کر سمندر کے اوپر پھیل گیا، پھر یکجا ہو کر آہستہ آہستہ صندوق میں داخل ہونے لگا، یہاں تک کہ سارے کا سارا دھواں اس کے اندر سما گیا۔ ماہی گیر فوراً آگے بڑھا اور سیسے کی مہر شدہ ڈھات لے کر صندوق کے اوپر لگا دی اور دیو کو پکار کر کہا کہ مانگ، کون سی موت مرنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم، میں تجھ کو اس سمندر میں پھینک دوں گا اور یہاں اپنے لیے ایک گھر بناؤں گا اور کسی کو اس جگہ مچھلیاں نہ مارنے دوں گا، اور کہوں گا کہ اس میں ایک دیو ہے اور جو کوئی اسے نکالے گا اسے وہ کہے گا کہ مانگ، کون سی موت مرنا چاہتا ہے اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ جب دیو نے ماہی گیر کی باتیں سنی اور اپنے آپ کو بند پایا اور نکلنا چاہا اور نہ نکل سکا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر اسے نکلنے نہ دیتی تھی، اور اسے یقین ہو گیا کہ ماہی گیر نے مجھے دھوکے سے بند کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، میں تو تیرے ساتھ مذاق کرتا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے سب سے زیادہ رذیل اور ناپاک اور کمینے دیو، تو جھوٹا ہے۔ اب ماہی گیر لٹھیا لے کر سمندر کی طرف بڑھا تو دیو نے کہا کہ ہائے توبہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ ماہی گیر نے کہا کہ میں تجھے سمندر کی تہ میں ڈھالنے جا رہا ہوں۔ خبیث گڑگڑانے لگا اور خوشامد کرنے لگا اور اس نے کہا اے ماہی گیر، تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے سمندر میں پھینک دوں گا اور اگر تو 1800 سال اس میں رہے تو میں تجھے رہنے دوں گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ دیو نے کہا کہ اگر تو مجھے کھول دے تو میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اے مردود، میری اور تیری مثال ایسی ہے جیسے یونان بادشاہ کے وزیر اور دوبان حکیم کی۔ دیو نے کہا کہ یونان بادشاہ کا وزیر اور دوبان حکیم کون ہے اور ان کا قصہ کیا ہے؟ اگر آپ نے یونان بادشاہ اور اس کی وزیر کی کہانی سننی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں روزانہ ایک قسط اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ۔